ایک زمانہ تھا جب امریکہ میں ڈاک کے ذریعے صرف یورپ ہی پارسل بھجوایا جا سکتا تھا، لیکن جب 1913 میں مقامی طور پر پارسل کی ترسیل کی سہولت میسر ہوئی تو دیہاتی علاقوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دور دراز شہروں تک کے مہنگے سفر کے بجائے ان کو ایک ایسی سہولت ملی جس کا استعمال کرتے ہوئے لوگ مکھن، انڈے، مرغیاں، چوزے، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بچوں تک ایک مقام یا شہر سے دوسرے مقام تک بھجوانے لگے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، انسانی بچے جن کے والدین امریکی محکمہ ڈاک پر اعتماد کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ ایک ایسے سستے حل کی تلاش میں بھی اس طریقے سے پارسل کر دیا کرتے تھے۔ دراصل چند والدین کے لیے ریل یا کوچ کا سفر مہنگا تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس نئی سروس کا استعمال کیا جائے اور بچے بھی سستے داموں پر پارسل ہی کر دیے جائیں۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکی ریاست اوہایو کے بیگل میاں بیوی نے اپنے شیر خوار بیٹے کو 1 میل دور اس کی دادی کے پاس بھجوانا تھا جب ان کو یہ خیال آیا۔ ڈاکیے نے خوشی خوشی ان کے بچوں کو محفوظ طریقے سے منزل پر پہنچا دیا، جس کے عوض بیگل خاندان کو صرف 15 سینٹ کا رعایتی معاوضہ ادا کرنا پڑا، مگر $50 انشورنس کے ساتھ۔ اس واقعے کے بارے میں نیو یارک ٹائمز تک میں خبر چھپی۔ خبر کچھ یوں تھی کہ جب ڈاکیہ بچے کو لینے پہنچا تو وہ اچھی طرح سے لپٹا ہوا ڈاک کے لیے تیار تھا۔ ڈاکیے نے اس لڑکے کو کارڈ پر دیے گئے پتے پر بحفاظت پہنچایا، جو لڑکے کی دادی مسز لوئس بیگل کا گھر ہے۔ وہ تقریباً 1 میل دور رہتی ہیں۔ یہ خبر چھپی تو امریکی محکمہ ڈاک کے سربراہ کو ایک ایسے شخص کی درخواست وصول ہوئی جو بچے کو گود لینے کی خواہش مند تھے۔ درخواست میں لکھا تھا کہ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ پارسل کے لیے کیا ہدایات ہیں تاکہ یہ بچہ ضوابط کی تعمیل کرے اور پارسل پوسٹ کے ذریعے شپمنٹ کی اجازت دی جائے، کیونکہ ایکسپریس والے تو بہت برے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ پینسلوینیا سے آنے والی اس درخواست کے بعد امریکی پوسٹ ماسٹر جنرل کا آفس یہ بیان جاری کرنے پر مجبور ہوا کہ بچے پوسٹ ماسٹر جنرل کی رائے میں شہد کی مکھیوں اور کپڑوں کے زمرے میں نہیں آتے، صرف یہی وہ زندہ چیزیں ہیں جو ڈاک کے ذریعے منتقل کی جا سکتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ بچوں کو ڈاک سے بھجوانا سرکاری پالیسی سرے سے تھی ہی نہیں، لیکن ایسے میں اور بچوں کو ڈاک سے بھجوانے کے واقعات سامنے آتے رہے۔ ایک اور خاتون نے اپنے 2 سالہ پوتے کو کنساس کے شہر ویلنگٹن میں اس کی خالہ کے ہاں بھیجا تو نیو یارک ٹائمز کی خبر یوں تھی کہ لڑکے کی گردن پر ایک ٹیگ تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے ڈاک کے ذریعے بھیجنے پر 18 سینٹ خرچ ہوئے ہیں۔ ریل کی پٹڑی تک پہنچنے سے پہلے اسے دیہی راستے سے 25 میل لایا گیا تھا۔ وہ ڈاکیوں کے ساتھ سوار ہوا، ان کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کیا اور اچھی حالت میں یہاں پہنچا۔ جون 1914 میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جب ایک خاتون نے اپنا 2 سالہ بچے کو اس کے والد ہنری ایولر کو پوسٹ کیا تو ایولر کی ماں نے ڈیلیوری وصول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی بہو نے طلاق کا مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ اب بچہ دیہی لاپورٹ کاؤنٹی کے ایک پوسٹ آفس میں پھنس کر رہ گیا۔ دی اسٹار نے لکھا، بظاہر اس کے بعد اسے ناقابل ترسیل خطوط کے دفتر ڈیڈ لیٹر آفس ہی جانا تھا، لیکن یہ ہیجان یوں ختم ہوا کہ ایولر نے بچے کا دعویٰ کر دیا۔ اس بچے کو سفر کا بہت مزہ آیا، شاید اس لیے کہ ڈاکیے نے یہ پارسل آٹو موبائل گاڑی میں ڈیلیور کیا تھا۔ بچوں کو ڈاک پارسل کا سب سے مشہور واقعہ شارٹ میں پیئرسٹورف کا ہے، جن کو 19 فروری 1914 کو ٹرین کے ذریعے ان کے دادا دادی کے گھر بھیجا گیا جو 73 میل دور رہتے تھے۔ الیگزینڈرا ڈینزر نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی دادی مریم سے ملنے کا خواب دیکھا تھا، جو ان کے مطابق 1 ملین میل دور پرانے ایڈاہو پہاڑوں میں رہتی تھی، لیکن اس خواب کی تعبیر کے لیے میں کے خاندان ٹرین ٹکٹ کا محتمل نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے میں کو گرینج ویل ایڈاہو میں ان کے دادا دادی کے گھر بھیجنے کا تخلیقی حل نکالا۔ بس ان کے کوڈ پر 53 سینٹ مالیت کے ڈاک ٹکٹ لگے، کیونکہ میں کی والدہ کے کزن لیونارڈ موچل ریلوے میل سروس میں کام کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اثر و رسوخ اور بچی کو سنبھالنے کی یقین دہانی پر مقامی عملہ بچی کو میل کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گیا ہو۔ اس واقعے کے بعد امریکی پوسٹ ماسٹر نے انسانوں کو ڈاک میں بھیجنے پر پابندی عائد کر دی، تاہم اس کے اعلان کے صرف 1 ماہ بعد ڈاکیے BH کنیپر 14 پاؤنڈ کے بچے کو کلیئر سپرنگ میری لینڈ میں اس کی دادی کے گھر سے 12 میل دور اس کی ماں کے گھر پہنچا آئے۔ 25 فروری 1915 کو میسوری کے ڈاکیے چارلس ہینس نے کومبس کی بیٹی ہیلن کو پارسل پوسٹ کے ذریعے 10 سینٹ میں
ان کی دادی کو پہنچایا جن کا گھر ان کے راستے میں تھا۔ دوستو، یہ تھی ڈاک کے ذریعے بچوں کو پارسل کر دینے کی مختصر کہانی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔